بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 23 کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ مواخات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کس کا بھائی بنا دیا تھا۔ مواخات کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مکہ کے مہاجر اب اپنا سارا بوجھ مدینے والوں پر ڈال کر بے فکر ہو جائیں گے اور مفت خوروں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ مہمان نوازی کا وقت گزر چکا تھا۔ ہادی برحق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی وضاحت فرمائی کہ اب تک جو ایک تھا وہ دو ہو گیا، جو دو تھے اب وہ چار ہو گئے، جہاں اب ایک کماتا تھا اب دو کمائیں گے، جہاں دو محنت کرتے تھے وہاں پہ چار محنت کریں گے، کام زیادہ ہوگا تو آمدنی بھی زیادہ ہوگی اور یوں کوئی کسی پر بوجھ بھی نہیں بنے گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو خاندان ایک لمحے میں گزر بسر کے وسائل حاصل کرنے کے اہل کر دیے، اور پھر یہ سوال ہی نہ رہا کہ کون کس کا بوجھ اٹھا رہا ہے، کون مہاجر ہے کون انصار۔ یہ ساری کی ساری تفریق ہی ختم ہو گئی۔ ارقم ابو طلحہ زید بن سہل کے بھائی بنے، زبیر بن العوام کا ہاتھ سلمہ بن سلامہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ دونوں اس وقت جوان تھے، یہی کوئی 27-28 سال کے۔ ایک اور نوجوان طلحہ اس وقت 24 سال کے تھے۔ اپنے ہم عمر ابی ابن کعب کے ساتھ رشتہ اخوت میں پروئے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربیع کے بھائی بنے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار اور فیاض مانے جاتے تھے، سمجھے بھی جاتے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر دونوں طرف سے ایک ایک شخص آگے بڑھتا جاتا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کے ہاتھ ملواتے جاتے تھے اور باقاعدہ بیعت بھی لیتے جاتے تھے۔ ابو عبیدہ بن الجراح آگے بڑھے تو ان کا ہاتھ ابن معاذ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ سعید بن زید رافع بن مالک کے بھائی بن گئے۔ عبداللہ بن مسعود معاذ بن جبل سے منسلک ہو گئے۔ اسی طرح عمار بن یاسر اور حذیفہ بن الیمان، سہیب بن سنان اور حارث بن الصحا، مہر بن نزلہ جنہیں سب اخرم اسدی کہتے تھے، اور عمار بن حزم مواخات کے رشتوں میں سارے کے سارے یہ پروئے گئے۔ شماس بن عثمان نہایت خوبرو نوجوان تھے۔ ان کا رشتہ مواخات ان کے ہم عمر نوجوان حنظلہ ابن ابی عامر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہوا۔ عمیر بن ابی وقاص اس وقت کوئی 14 سال کے تھے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ عبد الاشہل قبیلے کے رئیس سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کی بھی تقریباً یہی عمر تھی۔ یہ عمیر بن ابی وقاص وہی نوجوان تھے جن کو بچپن کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن ان کی گریہ وزاری دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں اجازت عطا فرمائی بلکہ اپنے دست مبارک سے انہیں تلوار بھی عطا فرمائی۔ بدر میں یہ نوجوان صحابی رتبہ شہادت پر سرفراز ہوئے۔ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ موافقت نہیں فرمائی، کیونکہ موافقت کوئی آنے جانے والی چیز تو نہیں تھی، کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ بارہا آتا جاتا رہے نہ رہے۔ یہ ایک مستقل رشتہ تھا، ایک ایسا معاملہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منسلک فرما لیتے تو یا اوس کہلانے لگتے یا پھر خزرج کے، اور ان کے منصب جلیلہ کی مرکزی حیثیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ نہ اوس کو خزرج پر ترجیح دیں نہ خزرج کو اوس پر۔ یہ قبیلوں کے نام ہیں۔ ایسے نازک اور لطیف توازن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ قائم رکھا کرتے تھے۔ قباء کے قیام کے سلسلے میں بھی یہی لطف و توازن مد نظر رکھا تھا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کے بزرگ کلثوم بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے شرف میزبانی بخشا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے یہاں مہمان تھے، اور یوں قبیلہ خزرج میں خاصی بہترین سطح پر مہاجرین کی نمائندگی بھی ہو چکی تھی۔ ابو رویحہ اور ابو دیجہ رحمان الرحیم انہیں خوش رکھے، بڑی خوبیوں کے یہ مالک تھے۔ یہی دمشق میں میرے قریب ہی رہتے تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی کہہ رہے ہیں۔ بڑے کہنے سننے کے بعد مدینے سے آنے پر رضامند ہوئے۔ ان کے لیے امیر المومنین سے باقاعدہ اجازت لی گئی، جیسے میں نے اپنے لیے لی تھی۔ بے حد احسار پسند میرے لیے انہوں نے جو کچھ کیا اور جس طرح سے انہوں نے میری دلجوئی کی، اور ہر موقع پر جس طرح میرے دوست و بازو بنے رہے، اس کا اجر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں عطا فرمائیں گے۔ شام کی مہم کے دوران بھی میں مدینے سے روانہ ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بلال،
تم چلے جاؤ گے تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ میں نے ابو رویحہ کا نام لیا، وہ ایک مدت تک میری طرف سے یہ ذمہ داری بھی نبھاتے رہے۔ آج کل تو زیادہ تر وقت یاد الہی میں گزارتے ہیں، کبھی کبھار میرے یہاں آ بھی جاتی ہیں یا میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ نہایت کھبے، سچے، خوش اخلاق اور نفیس مزاج انسان ہیں۔ جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، ہم ایسے ہو گئے ہیں جیسے ایک درخت کی دو شاخیں جو باہم ایک دوسرے میں پیوست رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی برکت سے ہم دونوں کو بہت نوازا، بڑی رحمتیں نازل فرمائی ہم پر۔ جی چاہتا ہے کہ جس طرح ہم دونوں کو اس دنیا میں رفاقت نصیب ہوئی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی رب رحیم ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی اذان کا حکم ملا۔ مدینے میں ہماری مسجد سے بہتر بنی ہوئی کئی عمارتیں اور بھی تھیں، مگر ہم لوگ کون سے فن تعمیر کے ماہر تھے۔ ہمیں تو یہ عمارت ساری دنیا کی عمارتوں سے الگ اور زیادہ اچھی لگتی تھی۔ مقصد اسے بھی یہ تھا کہ اپنی عبادت کے لیے ایک موزوں جگہ بنا لی جائے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہی مسجد ایک دن اسلامی تمدن اور ریاست کا سرچشمہ بن جائے گی۔ مسجد جس دن مکمل ہوئی، ہم لوگ تھک ہار کے مسجد کے فرش پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ ہلکی ہلکی دھوپ چھپر پر پڑے ہوئے کھجوروں کے پتوں کے درمیان سے چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ سبز پتوں کا سایہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ ہر شخص مسجد کی تعمیر کے مختلف مراحل پر اور ساخت کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ اتنے میں جہاں تک مجھے یاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے خیال میں مسجد میں ایک کمی ہے۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں کچھ ہونا چاہیے، کچھ ایسا انتظام جس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا سکے۔ اس پر حضرت عمار بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے خیال میں ہم وہاں ایک جھنڈا لگا دیں گے۔ نماز کے وقت لگا دیا، پھر اتار دیا۔ اب سب اٹھ کر وہ بیٹھ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب گفتگو نہایت دلچسپی سے سنتے رہے، مگر خود کچھ نہیں بولے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ گویا گفتگو میں شریک ہیں اور نہیں بھی۔ ہم چھت پر گھنٹیاں کیوں نہ لگا دیں؟ گھنٹیاں تو کلیساؤں میں لگاتی ہیں۔ نکارہ لگانا چاہیے۔ نکارہ جنگ اور خون کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارا دین امن اور سلامتی کا دین ہے۔ کرنا مناسب رہے گا۔ یہ ایک قسم کی آواز ہے، یہ ڈھول قسم کا، اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ کرنے کی آواز سے میڈھا ذہن میں آ جاتا ہے، جس کے سینگ سے وہ بنتا ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ جھنڈے، گھنٹیاں، نکارہ، کرنا، کوئی بھی ان تجاویز سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ گھنٹیاں دیر تک کانوں میں جھنجھناتی رہتی ہیں۔ نکارہ دوران خون کو تیز کر دیتا ہے۔ جھنڈا ہوا کے رخ پر اڑتا ہے اور مخالف سمت سے نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جھنڈا سوتے ہوں کو کیسے جگائے گا؟ یہ ساری کی ساری باتیں وہاں پہ آپس میں صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے کھسکتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی طرف سے مسجد کی تعمیر میں شامل تھے۔ میں نے انہیں دوسری مرتبہ بیعت عقبہ کے موقع پر بھی دیکھا تھا۔ وہ ان 75 آدمیوں کے وفد میں شامل تھے جو مدینے سے آیا تھا۔ شرمیلے اتنے تھے کہ ڈرتے تھے کہ ہوا بھی ان کی حرکت سے مرتعش نہ ہو جائے، مگر خزرج کا یہ شرمیلا نوجوان اگلے ہی لمحے ساری کائنات کو مرتعش کرنے والا بنا تھا۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ جب مجھے لگا کہ عبداللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو میں نے انہیں اپنی جگہ دے دی تاکہ وہ جو کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہیں اطمینان سے کہہ لیں۔ انہوں نے نہایت دھیمی آواز سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم مجھے یہ ناقوس بیچو گے؟ اس سبز پوش نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا کہ اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ نماز کے لیے بلانے کا میں تمہیں سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں، تم وہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے الفاظ اور کلمات ہیں۔ میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
اس سے ایک دو روز پہلے بھی عمر نے بھی اسی قسم کا خواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمایا تھا۔ ابن زید کی زبان سے وہی خواب سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تائید عزی سمجھ کر قبول فرما لیا۔ کہنے لگے، عبداللہ تمہارا خواب سچا ہے، ایسا ہی ہوگا، نماز کے لیے اسی طرح بلایا جایا کرے گا، کوئی شخص یہ الفاظ کہا کرے گا۔ یہ تو طے ہو گیا، اب سوال یہ تھا کہ یہ الفاظ کس انداز میں کیسے ادا کیے جائیں گے، میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں، اعلانی انداز میں، کتنی زور سے، مرد کی آواز میں، عورت کی آواز میں، بچے کی آواز میں، کسی نوجوان کی آواز میں، کسی بزرگ کی آواز میں، یا بیک وقت کئی لوگوں کی آواز میں، بلال تمہاری آواز میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، عبداللہ تم بلال کو یہ الفاظ سکھا دو، یاد کرا دو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی نگاہیں مجھ پر تھیں، وہ کچھ کہہ بھی رہے تھے، مگر میں ابھی تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ یکا یک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم مجھ پر پوری طرح واضح ہو گیا۔ مجھ ناجیز سیاہ فام حبشی کے ذمے یہ خدمت لگا دی گئی، یہ ثبوت کی گئی کہ میں مسلمانوں کو نماز کی سعادت کے لیے بلایا کروں۔ یہ خود میرے لیے کتنی بڑی سعادت تھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ابھری، بلال تمہاری آواز سب سے اچھی ہے، اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے پاس ہی بیٹھے تھے، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کاش میرے پاس اسلام کو دینے کے لیے کوئی ایسا تحفہ ہوتا۔ یہ زید بن حارثہ کے الفاظ تھے جنہوں نے اسلام کو اتنا کچھ دیا تھا۔ بعد میں اکثر جب میں اذان کے لیے کھڑا ہوتا تھا، زید کے الفاظ میرے ذہن میں جاگ اٹھتے تھے۔ انہی باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جاؤ اس چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ جس چھت کی طرف سے انہوں نے اشارہ فرمایا تھا وہ مسجد سے ملک بنو نجار کی ایک خاتون کے کچے گھر کی کچی چھت تھی۔ آج کل مسجدوں میں مؤذن کے لیے کیا کیا انتظامات نہیں ہوتے، پکی سیڑھیاں ہوتی ہیں، مؤذن نہایت آرام سے ان پر چڑھ کر اذان دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 23، جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایپیسوڈ نمبر 24 لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔